باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد قومهم لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله واصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ مثال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ شعور ہوش و خرد کا معاملہ ہے عجیب، شعور ہوش و خرد کا معاملہ ہے عجیب، مقام شوق میں ہیں سب دل و نظر کے قریب، اور میں جانتا ہوں کہ ملت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں پڑ گیا خطیب، اور سنائے گا کون اقبال کا یہ شعر غریب، سنائے گا کون اقبال کا یہ شعر غریب، سمجھ بیٹھے ہیں جو یورپ کو ہم جوار اپنا، ستارے ان کے نشے من سے زیادہ ہیں قریب۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ مسلمان یورپ کو اپنا قریب سمجھ بیٹھا ہے، فرنگی تہذیب و تمدن کو اپنے قریب سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ حضور کے غلام کے تو چاند ستارے اور زیادہ قریب ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ پاکستان میں یہاں مرزیت کو اڑان چڑھایا جائے، پرواز چڑھایا جائے، بڑے بڑے عہدے دیا جائیں۔ پاکستان میں مرزیوں کے لیے بنا تھا، نہ ہی یہ وڈیروں اور سرداروں کی بدماشیوں کے لیے بنا تھا۔ پاکستان کلمے کے نام پر بنا تھا اور نظام مصطفیٰ کے لیے بنا تھا۔ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ علامہ فضل خیر آبادی، آپ کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہاتھی پہ بیٹھ کر پڑھنے جاتے تھے آپ، شہزادے اتنے بڑے لینڈ لارڈ، ہاتھی پر بیٹھ کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مدرسے میں آپ پڑھنے جاتے تھے، اور 40,000 شعر آپ نے حضور کی شان میں عربی میں لکھے ہیں۔ اتنے بڑے لینڈ لارڈ پیسے والے جب دین پر وقت آیا پھر انگریز کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، پھر یہ نہیں کہ ان کے جا کر دھن گئے، پھر آپ نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا، عدالت میں گئے، وہاں خود ایک لمبا کہ بس مختصر میں بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا۔ آپ نے اپنے شعروں میں کہا ہے کہ میرا جرم بھی فضل خیر آبادی کا صرف یہی ہے کہ میں نصرانیوں سے محبت نہیں کرتا، میرا جرم صرف یہی ہے کہ میں نصرانیوں سے محبت نہیں کرتا، مجھ کا لباس بھی پہنا، تکلیفیں بھی اٹھائیں، یہاں تک کہ علامہ فضل خیر آبادی جب جیل کے اندر تھے، آپ کے آخری دن تھے، سپریڈنٹ جیل تبدیل ہوا، وہ بڑا شوقین تھا پڑھنے لکھنے کا، مطالعے کا شوق تھا، کتابیں پڑھتا تھا۔ اس نے ایک فارسی کی کتاب اٹھائی ہوئی تو اس کے ساتھ ایک بندہ تھا، مسلمان تھا، عالم دین تھا، اس کو اس نے وہ کتاب دی، اس نے کہا کہ یار یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی فارسی کی، اس میں یہ مسئلے مجھے سمجھا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دے دیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو سمجھ ان کو بھی نہ آئی، تو وہ جیل کے اندر ایک بزرگ کال کوٹری کے اندر علامہ فضل خیر آبادی موجود تھے، وہ کتاب ان کے پاس لے گئے، ان کو دی، انہوں نے وہ کتاب اٹھائی، ایک رات کے اندر اس کے سارے مسئلے حل بھی کیے اور ساتھ حاشیہ بھی لکھا۔ صبح وہ کتاب اس کو دی، انہوں نے وہ جا کر اس سپریڈنٹ جیل کی میز کے اوپر وہ کتاب رکھ دی۔ جب وہ آیا اس نے کتاب کھولی اور اس نے وہ ساتھ جو حاشیہ پڑھا، اس کے سارے مسئلے کا حل اس نے دیکھا، وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یار آپ اتنے بڑے ہوئے عالم، اتنے اچھے عالم دین ہیں، یار آپ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں نہیں، اس جیل کے اندر ایک کوٹری کے اندر فضل خیر آبادی ہے، یہ انہوں نے مسئلہ حل کیا ہے۔ اس نے مجھے لے چلو، گئے، وہ انگریز گیا، اس نے جا کر فضل خیر آبادی، علامہ فضل خیر آبادی کو کہا، اس نے آپ کا یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ چار بھائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے،
سانپ کا زہر پی پی کر آپ کو سانپ اور بچھو کا زہر سے زیادہ زہریلا پانی پلایا جاتا تھا. آپ کے جسم کے اندر ہر چیز ختم ہو گئی. بستر مرگ پر آپ پڑے ہیں. آپ اپنی سائٹ تبدیل نہیں کر سکتے تھے, کوئی آ کر تبدیل کرواتا تھا. وہ انگریز گیا, اس نے جا کر کہا کہ جب اس نے آپ کی حالت دیکھی اور آپ کا علم دیکھا, مقام دیکھا, تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ جناب میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, صرف آپ اتنا کہہ دیں جو یہود و نصارہ کے خلاف, نصرانیوں کے خلاف آپ نے فتویٰ جہاد دیا ہے, آپ وہ کہہ دیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کس نے دیا ہے. میں آپ کو چھوڑ دوں گا, انگریز جانے میں جانوں, میں آپ کو لے جا آپ کا علاج بھی کرواؤں گا. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے آپ کی رگوں کے اندر خون فاروق اعظم کا تھا. بڑے بستر مرگ پر تھے, بڑے بستر مرگ پر تھے, لیکن شیروں کی طرح جو ہل نہیں سکتے تھے, شیروں کی طرح آپ چارپائی سے چھلانگ لگا کر کھڑے ہوئے. تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ یہ جو فتویٰ جہاد ہے یہ میں نے دیا ہے, اور مجھے کہتے ہیں فضل خیر آبادی. یہ تھے ہمارے بزرگ, یہ تھے ہمارے بڑے علماء جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی.